ٹاپک ہے کہ سائیکالوجی آف فیئر. فیئر ہے کیا؟ اور یہ فیئر پہلے تو سب سے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کوئی دنیا میں ایسی سائنس نہیں. میں گجرا والا پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی سائنس نہیں بنی، ایسا کوئی فارمولا، ایسا آلہ، ایسا کوئی ٹیچر، کوئی ایسا دانشور نہیں ہے جو کہ ٹھہرو میں تمہیں بتاؤں فیئر یہ ہے اور یہ نکال لو. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے وہ ایئر کنڈیشن لگاؤ اور ٹھنڈک پہ گئی، تالیاں تالیاں تالیاں. نو ناٹ لائک دیٹ. اٹ از اے پریٹی کمپلیکس ٹاپک. ویسے ہم تو ویسے بھی سائیکالوجی کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو کمیونیکیشن کے لوگ ہیں. تو سائیکالوجی جو ہے وہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکتی ہے، پہلی بات. دوسری بات جو ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ تم سارا سن لو بڑے غور سے. میں نے جو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھی ہے اس میں دو چیزیں کہتے ہیں. یہ آج کا کرکس ہے اس کلاس کا کہ دیر اونلی ٹو ریئل ہیومن فیئرس. انسان کے دو خوف ایسے ہیں جو اصل ہیں. اصل سے مراد ہے وہ ہمارے اندر ان بلٹ ہیں. ایک ہے ایک دم شور کا، یک دم کوئی آواز آئے تو آپ ڈر جاتے ہیں. مثلا میں پڑھا رہا نا اس وقت، باہر ایک دم کوئی بڑی زور سے چیز گرے گی تو میری جو بایولوجی ہے، جو میری فزیولوجی ہے، جو میرا جسم ہے، اس میں یہ کہیں ایک فیئر ہے کہ ایک دم کوئی چیز گری بڑی زور سے آئی ہے نا، آواز سڈن آئی ہے نا، تو میں ڈر گیا ہوں ایسے کر کے. وہ اپنی ماں کو دیکھو گے، بہن کو دیکھو گے، بھائی کو دیکھو گے، یا آپ گاڑی میں بیٹھو تو ایک دم کوئی دھماکہ زور سے آپ ایک دم ہل جاتے ہو. تو ایک تو کہتے ہیں فیئر آف جو سڈن وائس ہے نا، شور کی ایک دم آ جانا، وہ کہتے ہیں نیچرل ہے انسان کا. نیچرل سے مراد ہے یہ ہماری مشین کے اندر بنا ہے. دوسرا فیئر بڑا انٹرسٹنگ ہے. دوسرا فیئر آف فال، کہ جب ہم اوپر ہوں، پہاڑ پہ ہوں، یا مجھے آپ لفٹ پہ لے جائیں کسی بلڈنگ کے اوپر، دیکھو جی نیچے دیکھو. تو جب میں نے دیکھا نا کہ میں 20 منزلوں اوپر آ گیا تو مجھے لگا نیچے دیکھ کے ڈر لگ گیا. تو کہتے ہیں سائیکالوجی کہتے ہیں دیر آر اونلی ٹو نیچرل فیئرس. ون از دی فیئر آف فال اینڈ ون آف دی فیئر آف نوائز. جو سڈن نوائز ہے، ایک دم بھاری آواز جس کو ہم بولتے ہیں، دھماکہ اچھا لفظ ہے اس کے لیے. تو باقی جتنے بھی فیئر ہیں وہ سارے کریٹڈ ہیں. یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمارے اندر دو ایسے فیئر ہیں، وہ بلکہ اس کو بھی اوور کم لوگ کر لیتے ہیں. مطلب آپ اگر یوٹیوب پہ وہی اگر ایڈونچر ٹورزم نکالو تو تم دیکھو گے ایسے ایسے پاگل گورے ہیں کہ وہ 16-18 سال کی عمر ہے اور اتنا ایک پہاڑ ہے، رسی لگائی ہے اور اوپر جا کے صرف ایک چکر ہے. کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں ترکی میں کہیں پہ ایک کپل ہے، انہوں نے وہ اوپر سے ایک چھلانگ لگائی ہے غبارے پہ، صرف ایک چکر کے لیے کہ غبارے پہ آمنے سامنے بیٹھنے، 2 کرسیاں رکھ کے بیچ میں چائے پینی ہے. مطلب لائف کا رسک لیا ہوگا. وہ فیئر آف فال ان پہ بھی نہیں تھا. میں نے بے شمار گورے دیکھے، انہوں نے نیچرلی نیچر کے خلاف بھی لڑ لیا. جو ہمارے اندر ایک فیئر ہے، مطلب میرے اندر ہے، میں نہیں نکال سکا. ایج بھی ہو سکتی ہے شاید، جب میں تمہاری عمر میں تھا کم تھا، اب بڑھ گیا فیئر آف فال. مطلب فیئر آف وائس نہیں میرے میں اتنا. مجھے ایک دم دھماکہ ہوگا، میں دیکھتا ہوں، میں گاڑی شاڑی چلا رہا ہوں، جاؤں کوئی شور شور ہو، کوئی بڑی اب نارمل چیز ہو، مجھے پتا کہ یہ نارمل ہی ہے، میں اسے آرام سے غور سے دیکھتا ہوں. یہ میں نے کنٹرول کیا ہے. تو پہلے تو سب سے پہلے یہ بڑی انٹرسٹنگ مجھے انفارمیشن لگی. اور جب آپ کو یہ پتہ ہی چل جاتا ہے نا کہ یہ 1-2 فیئر تو جائز ہے، یہ تو سمجھ آ گئی کہ میرے میں فیئر آف فال ہے. ایک اور بھی فیئر ہے، وہ بھی کسی حد تک جائز ہے. تیسرا بھی، وہ فیئر آف ڈیتھ ہے. یہ یونیورسل ہے، مر جانے کا خوف. میرا حال کوئی ہوگا دنیا میں شاید جو کہ مجھے مرنے کا ڈر نہیں. ڈر تو ہے نا، انسان چاہتا دنیا کو کہ سب کو یہ بھی پتا کہ ہم نے مر بھی جانا ہے. میں چاہوں یا نہ چاہوں، تم چاہو کوئی چاہو، دنیا میں کسی نے زندہ نہیں رہنا، سب نے مرنا ہے. تو یہ تو 3 فیئر جو مجھے سمجھ آیا، یہ تو نیچرل ہے، یہ انسان کے ساتھ ہیں. اور اس میں بھی مطلب جو لوگ ہیں وہ اس کو اوور کم کرتے ہیں. مطلب مسلمانوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس فیئر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فیئر بھی نہیں، یہ بھی ان نیچرل ہے، ہم اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے کہ مرنا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اس پہ مسلمانوں کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. وہ بیسیکلی وہ بھی اس فیئر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. تو پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، 3 فیئر کی تو سمجھ آتی ہے. اس میں یہ لوگوں کے سامنے بات کرنے کی فیئر کی سمجھ نہیں کوئی آتی. سمجھ سے مراد ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کریٹڈ ہے، یہ ہمارے اندر ڈالا گیا ہے. اور تیسری چیز انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بھی یونیورسل ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کیونکہ میں خود باہر سے بھی پڑھا ہوں، گیا ہوں، فیئر کسی نہ کسی حد تک ہاں ہمارے یہاں زیادہ ضرور ہے.
میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ جرمنی میں چلے جاؤ، آپ امریکہ میں چلے جاؤ، آپ لندن چلے جاؤ تو وہاں کا اسٹوڈنٹ ہے جو تمہاری عمر کا کہ جی میں تو سمجھتی کچھ نہیں، آئی ہیو نو فیئر، آئی کین گو اینی ٹائم ٹو دا اسٹیج اینڈ ٹاک ٹو دا پیپل. فیئر ان میں بھی ہے. یا جس طرح کہتے ہیں کہ ایک آدمی موٹا ہے، ایک 5 کلو موٹا ہے، ایک 50 کلو موٹا ہے، تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے 50 کلو اور ہمارے یہاں فیئر کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. تو جو چیزیں میں بیسیکلی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو میں نے یہ کہی ہے کہ جو 3-4 نیچرل فیئر ہیں ان میں فیئر آف پیپل نہیں ہے. سوال یہ اپنے آپ سے بنتا ہے کہ یار میں طاہر ملک ہوں، میں سانس لیتا ہوں، میرا ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 15 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 40 ہیں، وہ بھی میری طرح ہی. ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ ان نیچرل فیئر ہے کہ آپ کے پاس، آپ جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ شائنس میں چلے جاتے ہیں، آپ کا گلا خشک ہو جاتا ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، آپ پہ پریشر آ جاتا ہے، آپ بولتے کچھ ہیں، بول کچھ رہے ہیں، کب کبھی آ گئی ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے، بے شمار ایسے مسئلے ہیں. تو اب تھوڑا سا اس پہ ایک چیز تو ہم نے طے کر لی کہ فیئر جو ہے یہ نیچرل نہیں ہے. ہم یہ اپنے فیئر کی بات کریں، فیئر آف ٹاکنگ ان فرنٹ آف پیپل، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے، مشین میں شامل نہیں ہے. اللہ میاں نے جو ہمیں بنایا ہے اس میں یہ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر آیا، یہ کریٹڈ ہے. اب کریٹڈ سے کیا مراد ہے؟ کریشن میں یہ تقریباً مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے جو کمنٹس کیے ہیں وہ سارے ریزنیبل ہیں، وہ سارے اپنا نا ٹھیک ہیں، اس میں پوائنٹ ہے. تو سٹارٹنگ فرام دی فیملی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کلچر کو ڈسکس کرنے سے ہیلپ ملے گی فیئر کو سمجھنے میں. تو ہمارے کلچر کے اندر جو ہمارا رہن سہن ہے، کلچر سے مراد ہمارا رہن سہن، ہمارے جو ادب و اداب ہیں، اس میں ایک چیز جو میں نے غور کیا وہ ہے تابع داری. ہمارے ہاں میں اب یہ نہیں کہہ سکتا یہ کلچر اچھا ہے یا کلچر برا ہے، یہ تم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو کہ تمہیں اپنی پرسنالٹی میں اس فیئر کی سمجھ آئے، کیونکہ جب تم اس فیئر کی ریزن سمجھو گے نا تو تم اچھے کمیونیکیٹر بن جاؤ گے. اس لیے یہ بحث کرنی ضروری ہے. تو میرے خیال میں ہماری فیملی میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، جہاں سے پہلے فیملی سے کام کہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے تو اوور آل ہمارے کلچر میں ایجوکیشن کم ہے. میں کل بھی ایک کلاس کو بتا رہا تھا کہ بلوچستان جو پاکستان کا حصہ ہے، دنیا میں سب سے کم پڑھی لکھی عورتوں کی پرپورشن جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. تو ہمارے یہاں ہم نے اپنی ماؤں کو پڑھایا ہی نہیں ہے، ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، ان کو انفارمیشن ہی نہیں دی، ہم نے ان کو نفسیات نہیں پڑھائی، ہم نے ان کو پیرنٹنگ نہیں پڑھائی. پیرنٹنگ سے مراد ہے کہ ڈھیر سارا آپ جیز دیں، ڈھیر ساری روٹیاں پکائیں، شادی کرنے، شادی کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ ہم پیرنٹس بن گئے. پیرنٹس بننے کی ذمہ داری ہے. جس طرح میں اگر تمہیں پڑھانے ہیں تو تمہارا خیال ہے کہ یہ ایسے 10-40 ہوئے ہیں تو میں آ گیا ہوں. میری زندگی کے جو 50 شعوری سال ہیں وہ سارے میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں پڑھا، میں سیکھا، میں نے کمیونیکیشن لی، تو پھر جا کے میں کہیں 40 منٹ کے لیکچر تمہیں دینے لگا. تو ہماری تیاری کوئی نہیں ہے پیرنٹنگ کی. ہماری پیرنٹ کی دی تیاری کہ ڈھیر سارا جیز لے لو، امیر ہو تو یہ پکا لو، اچھے سے ریسٹ ہوٹل میں آ جاؤ کو جی واہ واہ کیا گوشت پکیا سی، کمال دی گل ہے جی، آپ اپنا کھا کے تھک گئے، ایئر کنڈیشن بڑا اچھا تھا. تو ہمارے یہاں یہ تو بحث ہی نہیں نا کہ پیرنٹنگ بھی ایک چیز ہے کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی شادی کرنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ جس طرح میں اگر ٹیچر بن گیا ہوں تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہاری ایجوکیشن کتنی ہے، تمہارے گریڈس کیا ہیں، تم نے اگر کمیونیکیشن پڑھانی ہے تم نے پڑھی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے آگے ایک طاہر ملک بنا ہے. میں طاہر ملک اپنی نہیں ٹیچر کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نے 5 سال MBBS پڑھا ہے. آپ اس سے پوچھ دو مجھے سر درد ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ لکھ لو، یہ کر لو، دل میں درد ہو رہی. اور بھائی ایک ایسی سوسائٹی جس نے آج تک پیرنٹنگ کو سمجھے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی وہ پپھی دا پتر ہے، چولہے بڑے وکرے نے، دکان بڑی چلتی پی، تو میری بھن ہے سی، انہیں کہا اپنی تھی میری تھی بنا دیا، ہم نے بیاہ کر دیا، واہ جی واہ ماشاء اللہ فرسٹ کلاس ہو گیا، ڈھیر ساری روٹی پکائی، ٹوٹ سارے لوگ کٹھے ہوئے، رج کے کھادا بیاہ ہو گیا جی، بیاہ ہو گیا. تو میں نے آج تک کبھی کسی پیرنٹ کو، سوسائٹی کو، مامے کو، چاچے کو یہ نہیں دیکھا کہ یار بیٹھو ذرا، تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہیں پتا تمہارے ہاں بچہ ہونا ہے، بچہ ہونے سے مطلب تم باپ بنو گے یا ماں بنو گے، اور پیرنٹنگ کی کیا ذمہ داری ہے، پیرنٹ کیا ہونے چاہیے، پیرنٹنگ کے لیے آپ کے چیلنجز کیا ہوں گے. تو کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ فیملی کا مسئلہ. دوسرا اس فیملی کے اندر ایک اور سوال پیدا ہے، وہ یہ ہے کہ کلچر میں ایک تابع داری کو واضح نہیں کیا گیا. ہمیں سمجھایا یہ گیا کہ جو بچہ ہے نا وہ تابع دار ہونا چاہیے، وہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے، وہ شریف ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے.
مگر اس کو ہم نے تھوڑا سا کنفیوز اس طرح کر دیا کہ ہم نے مثلاً ہمارے کلچر میں ابھی تک تم اسے اگری کرو گے، اگر تم اپنے باپ کو اس طرح آنکھیں کر کے دیکھو یا اپنے تائے کو چاچے کو کسی کی آنکھوں میں کر کے بات کرو تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا یار بدماش ہے، بڑا اوکھا ہے. اور لڑکی کے لیے تو ویسے بڑی مشکل ہے. اگر لڑکی آئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا شروع کر دے خاص طور پہ سوسائٹی میں تو اس کے لیے بھی بڑی عذاب ہے. اب مطلب تمہاری کلاس فیلو کے بات سنو اپنا ولید کیا حال ہے تمہارے، اس طرح اسٹریٹ آنکھوں میں تمہیں بات کرے گی آئی ٹو آئی، تو وہ اس کا ہماری سوسائٹی میں بڑی فرینک ہے، بڑی آزاد ہے، بڑی لبرل ہے. تو مرد ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تابع داری اور حیا، یہ دو تصور جو ہے نا یہ ہماری، اور ساتھ پیرنٹنگ کا نہ ہونا، تو ہمارے اندر شروع سے نا ایک کل شروع ہو جاتی ہے. جو میں سمجھاؤں کہ ہمارے لوگوں کو یہ ایک شائنس رہتی ہے، ایک پریشر آ جاتا ہے شروع میں کہ تابع دار ہیں آپ کے، اگر دادا ہیں تو آپ ذرا نیچے سر کر لیں، خاموش رہیں. اچھا اس سے نکلتے ہیں آپ اسکول میں آ جاتے ہیں یا قرآن پڑھنے آ جاتے ہیں. وہ جو تابع داری ہے نا پھر وہ آگے جا کے اور اسٹیبلش ہو جاتی ہے. مثلاً تم کلاس میں آئے ہو، 5ویں 6ٹھی 4تھی جس میں بھی پڑھے، اسکول کی میں بات کروں، ایون یونیورسٹی میں بھی میں ابھی تک اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکا. گفٹ میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اور ساری یونیورسٹی میں لفظ بچے کا ہے. دیکھیں جی بچے بڑے آج کل یہ کرتے ہیں، دیکھیں جی بچے یہ کرتے ہیں. تو میں اکیلا سوچ رہا ہوتا ہوں یار 23-24 سال دا 22 سال دا اگر اسٹوڈنٹ نو یونیورسٹی جی تسی بچہ ہی سمجھنا تو پھر بچہ ہی رہے گا. مطلب میں نے نہیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی میں یہ لفظ سنا جو پاکستانی یونیورسٹی میں یہ سننے کا آتا ہے. مطلب یہ مجھے یہ عائشہ ہے یا کرن ہے یہ ہمیشہ بچے کا لفظ استعمال کریں، سر وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ. تو اس کا مطلب ہے تم جس طرح تمہاری اپ برنگنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ تسی وڈے نہیں ہونا، تسی بچے ہی رہنا. اور بھئی اگر تم ہائیسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آگئے ہو، یونیورسٹی میں آگئے ہو اینڈ یو اسٹل بی اے بچہ، اٹس مین یو ڈونٹ وانٹ ٹو گرو، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایڈلٹ، تم ساری عمر بچے ہی رہنا ہے. تو مجھے میں یہ لفظ بھی جو ہے نا ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا. مجھے گفٹ میں سارے ٹیچر سارا نظام جو ہے نا یہی لفظ یوز کرتا ہے کہ او جی وہ بچوں کو یہ پرابلم ہوگی ہے، بچے یہ کہہ رہے ہیں، بچے نو بڈی یوز ورڈ اسٹوڈنٹس. تو اس سے جو میں چیزیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کلچر، اسکولنگ اور تابع داری، یہ 3 چیزیں جو ہے نا ہمارے ساتھ جب پروان چڑھتی ہیں تو ایک اس کا جو افیکٹ آتا ہے نا وہ افیکٹ یہی ہے جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم ایک شائنس آ جاتی ہے، ہم ایک جھجک آ جاتی ہے، ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ 3 چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ کلچر کی بھی بات ہو گئی، فیملی کی بھی بات ہو گئی، اسکولنگ کی بات ہو گئی. یہ میں نے بڑا سخت لفظ، مجھے بڑا اریٹیٹ کرتا ہے یہ لفظ کہ جی وہ بچے کہہ رہے ہیں سر کہ آپ فلانی کلاس ہماری چھوڑ دیں یا اگلی لے لیں. I have no idea why they don't want to grow. یہ بچوں کا قصور نہیں، یہ سب کا قصور ہے. میرا بھی یونیورسٹی کا کلچر، میں بات جس کلچر ہی کر رہا ہوں. اب ایک کلچر کے ساتھ ایک دوسرا ہمارا پولیٹیکل سسٹم. پولیٹیکل سسٹم سے مراد ہے ہماری حکومت، ہمارا نظام. ہمارے نظام میں بھی بڑی سختی ہے. مثلا اگر آپ کے کوئی اپنا ایکسپیرینس ہوگا، کوئی سوئٹزرلینڈ ایک ملک کا نام لیتے ہیں، اگر وہاں سپاہی آ رہی ہیں پولیس کی گاڑی ہے تو آپ اس کو ہاتھ کھڑا کریں گے، اس کو پوچھیں گے کہ میں آئی ایم لاسٹ یا مجھے ایک ڈائریکشن چاہیے، تو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرے گا، آپ کو نقشہ لے گا، آپ کو سمجھائے گا اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ جہاں مجھے بھیجے گا اس کو یہ صحیح پتہ ہوگا. ہمارے ہاں ہمیں ابھی ڈر ہے پولیس کا کہ یار یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، وہ کدھر بٹھائے نہ لوے گڈی. تو ہمارا جو سرکاری، ریاستی اور پولیٹیکل نظام ہے اس میں بھی شفقت نہیں ہے. ہمارا عمران خان ہر وقت لڑتا رہتا ہے نواز شریف کے ساتھ کہ وہ چور ہے. ہمارے یہاں تو لفظی جو لیڈرشپ کا وہ چور، فراڈیا، لوٹ مار، پیٹ پھاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا. نواز شریف سے بات کرو وہ کہتے ہیں عمران نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. زرداری، بلاول اس کو ایک قسم کی گالیاں نکالتا ہے، یہ چور ہے، یہ بے شرم ہے وغیرہ. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کائنڈنیس، ریلیکس ہونا کہیں سے نہیں مل رہا، نہ ریاست سے مل رہا ہے، نہ حکومت سے مل رہا ہے، نہ کلچر سے مل رہا ہے، نہ ہی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہے، نہ ہماری مدرسوں میں چلے جاؤ، جمعے کی نماز پڑھنے چلے جاؤ، وہاں پہ اس کی اپنا امام مسجد کی اتھارٹی ہے، وہ اونچی آواز میں بات کرتے اور آپ نے ایسے سر کر کے بیٹھ جانا. تو اس کلچر میں جہاں پیدا ہو رہے ہو وہاں بہت زیادہ ریزنز ہیں شائنس کی. یہ میں نے تم لوگوں کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آسان سی گفتگو بنائی ہے. میں یہاں پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں اور کچھ نہ کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہوں. اب میں آنے لگا ہوں کہ ہو ٹو
کنٹرول اسٹیج فرائڈ. یہ جو اسٹیج میں آنے کا خوف ہے. آج اس کلاس کے بعد تم نے سب نے لکھنا ہے اور تم نے اپنی ایک ریزن نکالنی ہے جتنی کہ اف یو تھنک کہ اردو میں لکھ لو انگلش میں لکھ لو. ابھی تم نے یہ جو ہماری گوگل کلاس ہوگی اس میں یہ تمہاری ابھی کی اسائنمنٹ ہے. واٹ از مائی ریزنز آف فیئر, میرے فیئر کی کیا وجہ ہے, اس کو ڈھونڈو, اس کو ایکسپلین کرو, اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا ایک پیرا لکھو, سارے لکھو گے گوگل کلاس میں, سارے لکھو گے, تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم میں یہ شائنس میں نکلے کہ وہ جب تم وہاں پوسٹ کرو گے دوسرے پڑھیں گے. مطلب ساری کلاس جو ہے 44 کی کلاس, سب کی ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز دیکھے کہ میرا یہاں سے فیئر ہوا, میں فلاں کلاس میں پڑھتا تھا تیسری میں, میرے ٹیچر نے ایک دن مجھے بڑا مارا, مجھے ایک اسائنمنٹ ملی, یہ ہوا, میری اپنا گھر میں یہ ایک ایکسپیرینس ہوا, میرا ایک تایا تھا وہ بڑا جبر والا تھا, وہاں سے شاید فیئر ہے. میں اپنی تمہیں ایگزامپل لیتا ہوں. میں ایک پاکستانی سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں, تو میرا خیال ہے میں بہت پرانی بات ہے, ہمارے ٹیچر عام طور پہ میں حرام زادہ کہتے تھے. حرام زادہ وہ زمانے میں پنجابی بولی جاتی تھی, اردو نہیں تھی نہ انگلش تھی, تو ہمیں بڑی بڑی اس طرح کی عجیب و غریب فکرے ہمارے لیے نارمل تھے. بلکہ ایک دفعہ یاد ہے ہم 4-5 بچے تھے, مطلب 11-12 سال میری عمر ہوگی, تو ہم ٹیچر نے کوئی بات کر رہا تھا ایسی غلط سی ہوگی, تو ہم نے بڑا کھلا سا کہکا لگا دیا, اظہار کر دیا. تو وہ آیا, تو میں جس طرح کرسی پہ بیٹھا ہوں سامنے ڈیسک پہ, مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈیسک پہ وہ کھڑا ہوا, تو اس نے بوٹوں سے نا ہمارے منہ پہ مارا, اپنے پاؤں سے مارا. تو ہمیں ایسے لگا, بچے تھے کہ ہم سمجھتے تھے ٹیچر ایسے ہی ہوتا ہے, اس کے پاس پاور ہے. اب جب میں اس عمر میں آیا تو مجھے لگا کہ یار ہم جس مشین سے پیدا ہوئے ہیں اس مشین میں تو ہمیں اظہار تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں تو نارمل نہیں رکھا گیا. مگر اب حالات ویسے بہتر ہے میرے حساب سے, اب کی سکولنگ میرے زمانے سے بہت بہتر ہے, مگر ابھی بھی کچھ مسئلے ہیں. تو ایک تو تم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ مائی ریزنز آف فیئرز اگر ہے, اور ہوتا ہے ہر میں ہوتا ہے. اب تھوڑا اس کا دوسرا اسپیکٹ پہ آتے ہیں, اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. تو اس کے کنٹرول کا یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ فیئر تھوڑا بہت دنیا کے ہر انسان کو ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا فیئر ہے ضرور, ہمارا مسئلہ ضرورت سے زیادہ ہے. جس طرح کوئی وہ میں موٹا ہو رہا ہوں, تو ایک آدمی کہتا ہے میرا 4 کلو وزن زیادہ ہے, ایک کہتا ہے میرا 50 کلو زیادہ ہے. ہمارا وزن زیادہ ہے, فیئر امریکہ میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, نیوزی لینڈ میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, وہاں کے بھی اسٹوڈنٹ تمہاری طرح فیئر ہے, مگر ان کی اماؤنٹ کم ہے اور کنٹرول بہتر ہے, وہ جلدی واپس آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں نکلتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ڈیپلی گیا ہوا ہے. تو ایک تو تمہیں اچھی خبر یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا آئی ایم ناٹ الون. اگر میرے میں فیئر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, جس طرح ایک کانفیڈنس آتا ہے آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا فیئر جو ہے نا وہ بہتر بھی ہوتا ہے. شروع میں جو 1-2 آدھے منٹ کا فیئر ہے وہ آپ کو پازیٹیو بھی کرتا ہے, وہ پریشر آپ کو نا پرفارم بھی کراتا ہے. مطلب اگر آپ پہ یہ پریشر نہ ہو کہ میں نے یہ گریڈ لینا ہے, وہ پریشر ہی آپ کو پرفارم کرتا ہے. آپ پھر پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں اور یہ گریڈ لیتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ جن کے اے گریڈس آتے ہیں, اچھے گریڈس آتے ہیں, وہ پریشر نہیں لیتے. وہ پریشر کی وجہ سے اے گریڈ لیتے ہیں, کیونکہ جب میں اگر سٹیج پہ گیا ہوں تو میرے پہ یہ پریشر ہے, میں اچھا بولتا نہیں تو میں زیادہ پھر اچھی تیاری کروں گا. یہ پوائنٹ سمجھنے والا. تو آپ کا جو فیئر ہے نا اس کا ریلیشن آپ کی تیاری سے ہے. اگر آپ پہ پریشر آیا تو اگر آپ نے پریشر ہی خالی لیا کیا کچھ نہیں تو پھر تو آپ ختم. اگر آپ نے پریشر ہے آپ پہ, جس طرح کل میں نے تقریر کرنی ہے تو بجائے ٹانگیں کام کرنے کے میں نے پاکستان پہ تقریر کرنی ہے, میں نے اچھا پڑھ لیا, اپنے آپ کو تیار کر لیا, پاکستان سمجھ لیا, اس کے صوبے کتنے ہیں, اس کے لوگ کتنے ہیں, اس کی پاپولیشن کتنی ہے, اس کا کلچر کیا ہے. تو وہ جو کانفیڈنس ہے نا, جو فیئر میرے پہ آیا تھا, پریشر آیا تھا, میں نے پازیٹیو یوز کر لیا. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم وہ اس پریشر کو پازیٹیو بہت کم یوز کرتے ہیں. تو چوتھی چیز میں ایک واقعہ بتاؤں گا, دنیا کے جو ون آف دا آل ٹائم گریٹ کمیونیکیٹرز میں آیا ہے, ڈیل کارنیگی اس کا نام ہے, ہی از این امریکن. ڈیل کارنیگی گوگل بھی کر لینا, ایک ادارہ بھی ہے امریکہ میں اور بہت بڑا کہ ان کا انسٹیٹیوشن ہے. اس نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں کمیونیکیشن. وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں جب چھوٹا تھا نا تو میں اپنا کلاس میں اس طرح ایک جگہ تقریر کرنی تھی, تو میں بڑا شرما سے آگے بتایا کہ میرے میں یہ چیز نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو میرے پہ بڑا پریشر آیا. تو کہتا ہے میری ماں نے کہا کہ جب تم سپیچ کرنے جاؤ تم سمجھو میرے سامنے گدھے ہیں, سارے کھوتے بیٹھے ہیں, ڈنکیز ہیں, دے آر ناٹ ہیومن بینگز, ڈونٹ تھنک دے آر انسان. بس ایسے کھڑے ہو کے سامنے سارے کھوتے پاگل سے لوگ بیٹھے ہیں, ان کا دماغ ہی نہیں ہے, گدھے ہیں سارے, ان کو انسان سمجھو ہی نہ. تو کہتا ہے اس کے بعد میں نے اپنی ماں کا یہ فارمولا لیا, تو میں نے جو بھی سپیچ کرنی تھی کرنی شروع کر دی. یہ میں ون آف دا گریٹسٹ کمیونیکیٹر آن دی ارتھ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھی اس فیئر سے گزرا اور اس نے اوور کم کر لیا. تو کنکلوژن یہی ہے ہماری ساری گفتگو کا کہ آپ کے اندر فیئر ہے تو کوئی اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ انسانوں کے ساتھ ہیں,
اور پہلے میں نے جس طرح بتا دیا کہ کچھ فیئر ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، مثلا فیئر آف ڈیتھ ہے، فیئر آف فال ہے، فیئر آف نوائز ہے، نوائز سے ہم ڈر جاتے ہیں، ایک دم گرنے سے ڈر جاتے ہیں، چلو یہ تو نیچرل فیئر ہے۔ تو پہلی تو سب سے بڑی بات ہے کوئی اتنی آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ختم کرنے کے لیے دو چیزیں میں نے مختصر، کیونکہ ہمارے ٹاپک میں ٹائم کا بڑا ایشو آتا ہے، اس میں سیٹل کرنا ہوتا ہے، تو دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ ایک تو آپ اپنے آپ کو نارمل سمجھو گے یہ فیئر ہوتے ہیں، اور دوسرا یو ہیو ٹو ریڈی فار، یو ہیو ٹو پریپیئر ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ۔ اب تم نے تیار ہونا ہے کہ میں نے اس سے کس طرح لڑنا ہے، میں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ مان لو کہ میرے میں فیئر ہے تو اس میں کوئی وجہ نہیں۔ اور تیسری چیز ہے جو پرسنل لیول پہ ہے، تو تم اس پہ تھوڑا اپنے پہ بھی کام کرو، اپنی اسکولنگ یاد کرو، اپنا محلہ یاد کرو، اپنے دوست یاد کرو، اپنی فیملی یاد کرو، کوئی ایسی چیز سمجھنے کی کوشش کرو جو تمہیں ہیلپ کرے کہ یار وہاں پہ فل سٹاپ لگا تھا فلاں واقعے سے، یا ہمارے گھر میں یہ ایٹیچیوڈ جو ہے شاید اس نے ہمیں یہ چیز پیدا کی ہے۔ جس طرح اپنا تم لوگوں نے کہا کہ جو لوگ خود تجربہ کار ہوتے ہیں، جس طرح میں نے اپنے بچوں کو کبھی سوال کرنے سے نہیں روکا، وہ جو مرضی سوال کر لیں کہ اللہ میاں ہے کہ نہیں ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، پاکستان فضول بنا ہے، میں نے کبھی ریئیکشن نہیں دیا، میں نے کبھی غصہ نہیں کیا کہ خبردار یہ سوال نہ کرو، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ آزادانہ سوچیں گے، سوال کریں گے تو جواب اچھے ہی ڈھونڈ لیں گے، مگر ان میں وہ فیئر نہیں پھر پیدا ہوگا، پھر کانفیڈنس ڈیولپ رہے گا۔ جب آپ سوال کرتے رہیں گے تو ہماری سوسائٹی میں شاید میرا خیال ہے سوال کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے یہاں فیئر آیا، کیونکہ ہمارے یہاں تابع داری کا تصور ہے، نہ ٹیچر سوال کرنے دیتا ہے صحیح، نہ ماں باپ کرنے دیتے ہیں، نہ مولوی صاحب کرنے دیتے ہیں، نہ پولیٹیشین کرنے دیتا ہے، نہ عمران خان کرنے دیتا ہے، نہ فوج کرنے دیتی ہے، نہ پولیس کرنے دیتی ہے۔ سب کہتے ہیں جی اطاعت کرو، اس چیز کے اندر رہو، تو بندے دے پتر بنو، بندے دے پتر بنو، بندے دے پتر بنو۔ تو ہم بندے دے پتر بنا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا وہ ہمارا کیا تصور ہے، اس وجہ سے فیئر فیکٹر ہے۔ اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے، بڑی مجھے خوشی ہوئی تم لوگوں کی انٹیلیجنس دیکھ کے کہ تم نے اس کو بھی چیلنج کیا کہ یہ سوشل میڈیا بھی بریک نہیں کر پا رہا، کیونکہ مجھے بہت ہی انٹیلیجنٹ لگا، شاید بلال تھا، اس نے کہا کہ سوشل میڈیا میں ہمارا اسکیپ ہے، ہم وہاں سے کانفیڈنس نہیں لیتے، ہم ماں باپ دائیں بائیں سے جب ڈرے سہم میں ہیں تو ہم چھپ کے 4 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو دیٹ از مور آف اے اسکیپ کہ یار بچو ہے نہ بولو۔ جب وہ بند ہوتا ہے موبائل یا کمپیوٹر تو پھر ہم واپس اسی دنیا میں آ جاتے ہیں جہاں کنٹرول ہے، وہاں بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا۔ تو مجھے اس سے میں نے لرن کیا ہے بلال سے کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کمیونیکیشن میں اس طرح افیکٹ اچھا نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے سوشل میڈیا کا۔ تو اب اس کے بعد ہم گوگل کلاس میں جائیں گے، وہاں پہ تم لوگ سارے اپنا ایک ایک پیرا لکھو گے کہ مائی ریزنز آف فیئر۔ اگر تم تھوڑے سے ٹینس ہو گے نہیں یار پرسنل چیز ہے میں نہیں لکھنا، تو پھر ایک اوور آل لکھ دو، مدد کرتا ہوں۔ اگر تم میں یہ ہے کہ جی میں پرسنلی چیز شیئر کرنا چاہ رہا، تو آئی ریسپیکٹ یور پرسنل لائف، تو اس میں سمپلی لکھو کہ ہمارے معاشرے میں میری نقطہ نظر میں وٹ آئی تھنک وائی وی ہیو دس فیئر۔ ایک یہ تمہارا کام ہے۔ دوسری میں کچھ چیزیں تمہیں بھیجتا ہوں، تم ابھی پریویو کرو، فیئر کو مزید سمجھو۔ تو یہ اپنا یہ فیئر کے ساتھ والا ہمارا آج کا جو لیکچر ہے تقریباً ختم ہو گیا۔